بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک کلپ ایسا ہے جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ خوش ہوئے ہیں اور بہت سارے دے دلاں نو سڑ کے سوا ہو گئے نے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ بہت مشہور صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک درخواست دی ہے ایف آئی اے حکام کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرے خلاف 2014 سے تحریک انصاف والے جو ہے ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایک کمپین چلائی جاتی ہے، اور اس کمپین کے نتیجے میں میری کردار کشی کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ اخلاق باختہ کمپین ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بالکل درست بات کہہ رہی ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ ان کے خلاف اور بہت ساری ایسی خواتین، آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف اور بہت ساری، مطلب مجھے نام اس وقت اچانک ذہن سے نکل گئے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، پائے نے یوتھیاں نو کوئی شے میٹر نہیں کر دی، صرف بکواس، غلاظت، گند، اس کے علاوہ ان کے منہ سے، ان کے ہاتھوں سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ، یہ جو ہے نا گند، جتنا بھی غلاظت اگلی جاتی تھی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جتنی بھی کمپین چلتی تھی یا چلائی جا رہی ہے، اب کا تو خیر مجھے نہیں پتا، پہلے جتنی چلتی تھی یہ ساری وہی چلاتی تھی بڈھی، ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو، وہ ٹیلی فون کال ایک لیک ہوئی تھی نا، یا عمران خان براہ راست فون کر کے ہدایات دیتے تھے کہ یہ والا جو ہے نا اب آپ نے معاملہ اس طرح سے چلانا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے، ایک بڑے ہی نفیس آدمی وہ تحریک انصاف میں چلے گئے پائیں، اور تحریک انصاف میں جا کر انہوں نے ان کو صوبے کے وہ جیت گئے، اور اس کے بعد ان کو منسٹر بنا دیا گیا۔ منسٹر بنے وہ انفارمیشن کے، شمسان بخاری صاحب کی بات کروں، بہت نفیس آدمی ہیں، بہت آہستہ آواز میں گفتگو کرنے والے، مطلب انہوں دا سٹائل ہی نہیں گا، جس طرح یوتھیے وہ کر کے پہنتے ہیں نا، وہ والا سٹائل ہی ان کا نہیں ہے، بڑے آرام سے بات کرنے والے آدمی۔ وہ جب آگئے اپنا انفارمیشن منسٹر کے طور پہ تو چند دن بعد ان کی تبدیلی ہو گئی۔ اچھا، جس دن وہ آئے اسی دن میں نے کہا کہ پائے نے اے اوکھا ٹاسک لیا انہوں نے، انہوں تو ایک کام نہیں ہونا، اور پھر وہی ہوا، ان سے وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عمران خان براہ راست فون کر یہ کہتے تھے کہ مریم کے بارے میں آپ نے یہ گھٹیا الفاظ بولنے، آپ نے نواز شریف کے بارے میں یہ کہنا ہے، آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہنا ہے، آپ نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہنا ہے، آپ نے بھٹو کے بارے میں یہ کہنا ہے، آپ نے بلاول کے بارے میں یہ کہنا ہے۔ تو یہ خود وہ بتاتے تھے، اور وہ مغلظات پر مبنی گفتگو ہوتی تھی جو وہ کہتے تھے کہ آپ یہ کریں۔ یہ انفارمیشن منسٹرز کو ہی نہیں، جتنے لوگ ان کے جاتے تھے کیا کہتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں، وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر جب مطلب باقاعدہ لڑن والا سین بناتے سن تو بات جو پوچھی تھا سی کہ یار تو ایڈے بڑے شاعر دا پتر ہے، لوگ پوچھتے تھے، پھر ہمیں پتہ چلتا تھا تو کیڑے کمے لگے ہیں، تو کی گلاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ چپ رہنے کی شرط پر موبائل دھاندے پھر کہ ویکھو پائے نا کالاں آئی ہیں اور دیکھو میسیج آئے نے، میں کی کرا، میں بھی تے نوکری کرنی ہے نا پائے نا، میں ہوں سینٹر بنے گا یا میں انفارمیشن سیکٹری ہاں تے میں دسو کی کرا۔ یہ حالات عمران خان پیدا کرتا تھا۔ اچھا، غریدہ فاروقی صاحبہ کے خلاف پھر سے ایک کمپین شروع ہوئی ہے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے اس کی مذمت کی ہے، پی ایف یو جے نے اس کی مذمت کی ہے، ہر وہ شخص اس بات کی مذمت کرے گا جیڑا کیا کہتے ہیں انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو مہذب ہے، جو معاشرتی اقدار پر یقین رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ خواتین کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کی عزت یا ان کے ساتھ گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے۔ یار آپ اختلاف کریں، کون روک دیتا ہے اختلاف؟ تو یار کرو اختلاف، تسی کہی جو کہ عمران خان ایک نمبر ہے، تانوں اس گل تو کوئی نہیں روکدا، پر دوجے نوں تے یہ کہن دیو نا کہ یار تہاڈے خیال 'ਚ ایک نمبر ہے، ساڈے خیال 'ਚ بھائی نے چور ثابت ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کیا، بہتری کیتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کا سارا ڈبہ چور ہے، مجھے یاد اچھے طریقے سے نعرے مارتے سن یار ہے، یہ باقاعدہ فیاض الحسن چوہان، فردوس اشکوان، باقاعدہ جس قسم کی باتیں یہ کرتے تھے ریکارڈ کے اوپر، مجھے تو محنتے ایسے سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح ہوں پلٹ کے مار کے ادھر آ گئے نے، بڑا حوصلہ چیز ہے۔ خیر چلے جی، ان کے معاملہ وہ جو چاہے کریں، مگر میں جو بات کر رہا تھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا جو ایشو ہے نا، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ساری صحافتی کمیونٹی نہیں، تمام مہذب لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور اللہ کرے کہ اس بار ایف آئی اے جڑی ہے یہ برے دے گھر تک پہنچ جائے اور باقاعدہ جڑا بھی اس غلاظت میں شامل لوگ ہیں ان کو نکال کے باہر لائیں. میں آزادی اظہار کے حق میں ہوں، مگر آزادی اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو گالیاں دیتے پھریں. یہ کوئی آزادی اظہار نہیں. دنیا کے کسی معاشرے میں یہ آزادی اظہار نہیں ہے. اور جس معاشرے کے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں انہوں کو اتنے کھلوڑ تے کسی گورے نو گال کٹ کے بہان، بات ختم، سیدھا ہوئے گا معاملہ. اسے ٹائم جیڑا کہے نا ان کو گورے نو گال کٹ کے بہا، سامنے کھلو انہوں گالاں کٹ، بس چیزاں سیدھی ہو جانی ہیں. کہنا آسان ہے، کرنا بہت اوکھا ہوتا ہے. بہرحال میں تو سر سچی بات ہے اس معاملے کے اوپر خواتین ہوں، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ تو بہت زیادہ احترام کا ساتھ پیش آنا چاہیے، یا کوئی بھی انسان ہو. اختلاف ہونا اچھی بات ہے لیکن اے والا گاند جڑا نا یہ ناقابل برداشت ہے جی. یہ مثال آپ کو جو ہے وہ بہت ساری دینے کے ہیں میرے پاس، لیکن میں اب چونکہ وقت ذرا محدود ہے تو گل دوجے پاسے چلی جانی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو روکتے ہوئے ادھر آنے لگا وہ کلپ والے پاسے. معاملہ یہ ہے کہ سوات کے اندر ایک جلسہ مسلم لیگ نون کا بڑا پرواں جلسہ ہویا اور بڑے لوگ تھے اس کے اندر، اور دن کی روشنی میں جلسہ. مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ دیکھو دن کی روشنی میں جلسہ. اچھا یہ دن کی روشنی انہوں نے جو کہا ہے نا وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے عمران خان کا ایک انٹرویو آیا تھا اور اس میں اس نے کہا تھا کہ بلکہ وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ لائٹنگ از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، یعنی رات دے ٹائم گھٹ بندیاں نو بھی 10 گنا بنا کے دکھا دیو تو سر لائٹنگ از ایوری تھنگ، یہ والا کام انہوں نے کہا تھا. تو وہ کہہ رہی کہ دن دی روشنی ویکھو بندے گنو کنے جے. تو یہ ہے ایک معاملہ جو انہوں نے بات کی تھی. تو بہرحال اب ہوا یہ کہ کیپٹن صفدر صاحب اس جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ان کے 5-7 لوگ ہیں. کلپ کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کلپ خود کیپٹن صفدر نے پوسٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے جو میں نے جب تک دیکھا ہے اس وقت تک اس کی جو لائکس آئے تھے وہ 7200 لائکس تھے، 1600 اس کے ری پوسٹ تھے، اور 571 لوگوں نے کوٹ کر کے اس کو آگے فارورڈ کیا ہوا تھا، اور 7,03,000 لوگ اس کلپ کو ویو کر چکے تھے. جو 571 کوٹ ہوئے ہیں نا اس میں سے 99% لوگوں نے کیپٹن صفدر کی تعریف کی ہوئی. اب کلپ کے اندر ہے کیا؟ کلپ کے اندر یہ ہے کہ ایک پیچھے گانا ترانہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ پاکستان کو نواز دو، یہ ترانہ جو ہے ان کا بنا وہ چل رہے ہیں، اور وہاں سے کیپٹن صفدر گزر رہے ہیں. وہاں پر ایک بچہ 10-12 سال اس کی عمر ہوگی وہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے جس کے اوپر دونوں جانب تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے، اور وہ کھڑا ہے. کیپٹن صفدر 5-7-10 لوگوں کے نال جا رہے ہیں. ایک کوئی وہاں کا جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں خدمت گزار ٹائپ لوگ جو انتظامیہ کے ہیں، وہ کیپٹن صفدر کو دیکھ کے کالی جی وردی پائی ہوئی دوڑا لاندہ ہے، سلوٹ ماردا جا رہے آگے پیچھے. کیپٹن صفدر نے اس بچے کو دیکھا، وہ اس کے پاس آئے، اس کو آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ساتھ پہلے ہاتھ ملایا، پھر سر پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کا ماتھا چوما، جس نے ہاتھ میں فلیگ پکڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا اس بچے نے بھی جب کیپٹن صفدر اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ بھی ہاتھ آگے کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. یہ اتنی خوبصورت اگزامپل ہے کیا کہتے ہیں رواداری کی، اور سیاسی اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، کہ بس کیا بات ہے. میں نے تو سواد ہی آ گیا. سچی بات یہ ہے کیپٹن صفدر نے یہ لکھا وہ پوسٹ کرتے ہوئے کہ یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ یوتھیے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست کو کیپٹن صفدر سے سیکھنا چاہیے. یار ریاست کو کیپٹن صفدر سے سیکھنا چاہیے. ریاست نے ہی جو ہے عمران خان کو پالا تھا. وہ جو میں کہتا تھا کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 بیاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا تھی، اور ریاست نے کیتا سی پائن اور عمران خان دی والدہ ماجدہ نے یہ کام نہیں سی کیتا سر. ٹھیک ہے. وہ تو وزیر اعظم بنا تو بہت پہلے، ٹھیک ہے، 3 بیاہ تو بھی بہت پہلے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے شوکت خانم صاحبہ کو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جڑی کوئی شے پروڈیوس کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ یعنی
باقاعدہ طور پر وہ انہوں نے گلے پی گئے جنہوں نے انہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 دن ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی. تو پھر ظاہر ہے کہ ادھروں بھی ہوں جو ہے نا کراس ہی ہے اور پکا کراس ہے, وہ نہیں ٹھیک ہونا. اچھا, اب کیپٹن صفدر وہ آدمی جس کو سچی مچی میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے کہ میں گھر جوائی جو ایسوسیشن ہے اس کا سیکرٹری جنرل ہوں, ٹھیک ہے, وہ خود یہ بات کہتے ہیں. اگر زرداری صاحب جو ہے وہ اس کے صدر ہے اور میں اس کا لائف ٹائم سیکرٹری جنرل ہوں, مذاق کے طور پہ بات کرتے ہیں. لیکن کیپٹن صفدر کی کسی بات کو کسی نے بھی کبھی سیریس نہیں لیا. بہت باتیں وہ کرتے ہیں, بہت ساری اختلافی باتیں بھی انہوں نے کی. خاص طور پر جو یوتھی ہیں وہ تو مریم نواز کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نا, یعنی ان کو ان کا درجہ کم کرنے کے لیے مریم صفدر کہتے. اے فیاض الحق چوہان ساری زندگی جو کر وزیر رہے انہیں مریم نواز نہیں کیا, بیگم صفدر کا, مریم صفدر کا, بیگم صفدر کا. آپ ان کے کلپس نکال کے دیکھ لیں. اچھا, اس لیے کہ کیپٹن صفدر کا بارے میں ان کا یقین یہ ہے یا خیال ہے کہ اے دی کوئی حیثیت نہیں, غریب ہے نا, ماتڑا دا پتر اصل گل ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا سائیکلوں دا پتر, سر انہوں نے ہسنا سلوٹ مارنا تھا پہلے دن تو. یہاں پر پاکستان کا مسئلہ ہی ہے کہ یہاں پر جو امیر ہے انہیں پیسے کسی طرح بھی کما لینے, اے نہیں ویکھدا کیویں کمائے نے, بہت کو پیسے آ گئے نے بس پھر سلوٹا شروع پائے تڑا تڑ. یہ معاشرتی 2 نمبری جب تک رہے گی نا سر, ترقی نہیں ہونی. اس 2 نمبری کو ختم کرے, دیکھیں جج کریں, پتہ چلتا ہے یار محنت کش کون ہے, فرڈیا کیڑا ہے. انہوں بیٹھو 5 منٹ بیٹھو تو سمجھ آئی تھی. چلو 2 دن بہ کے ویکھ لو, ہفتہ بہ کے ویکھ لو, نوٹ کریں. ابھی بھی جو فرڈیا الیکشن پہ کھڑا ہے اس کو ووٹ نہ دیں, آپ اپنا نقصان کریں گے. یاد رکھیں پارٹی کوئی بھی ہوئے, جس نے جیسے پیسے کمایا سب کو پتا ہوتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. بہرحال وہ میں بات پھر کبھی کریں گے اس کے اوپر. تو کیپٹن صفدر کے بارے میں یوتھی یہ کہتے تھے. اب یہ کلپ آیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے بچے کو جو کہ پی ٹی آئی کے لیے محبت رکھتا ہوگا وہ متھا چوم رہا ہے, انہیں سینے لا رہا ہے. سر وہ تے اپنے بڑے پن کا ثبوت دے رہے تھے, یوتھی سڑے پے جے پائے, انہوں نے سینے سے چھریاں چل رہی ہیں. کیوں ہو یار ہے اے کیپٹن صفدر کیسا کام کر گیا یار, اے خلاف ہونے سے کیوں بولی ہے. ہوں انہوں نے تھان لب رہی. بہت اچھا جیسچر ہے سر, یہ کام کرنا چاہیے. جو 9 مئی میں ملوث ہیں 0 ٹالرنس سر, 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے وہ خدیجہ شاہ ہو چاہے صنم جاوید ہو, لیکن فیصلہ عدالتوں نے کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث نہیں اور صرف پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا چاہتے ہیں ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے. وہ اپنا پولیٹیکلی جس مرضی پارٹی کے ساتھ رہ کر رول پلے کرے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. کیپٹن صفدر نے اپنے مخالف کی پارٹی کے بچے کو سینے سے لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ دل جڑا نا وہ بڑا رکھنے کی لوڑ ہے, اور یہ دل بڑا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے الیکشن کے بعد ہی دل بڑا کرنا پڑے گا. تو چلو کیپٹن صفدر نے ایک مثال قائم کی ہے, کوئی نون لیگ بھی دل کسی کا وڈا ہوئے گا, پیپل پارٹی والا بھی کوئی دل وڈا ہوئے گا. یوتھیے جو ہیں یہ کبھی مریم نواز کے بارے میں اچھی بات کریں گے, یہ کوئی ابتدا کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں کوئی بہتر جملہ بولنے کی, یہ زرداری صاحب کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ایک پاسے ہوتے آمد ہوئی نا سر, ایک پاسے تو ایک بندے نے ایکٹ کیتا ہے, ہوں تسی بھی تو کوئی قدم بڑھاؤ نا ضرور. کیا خیال ہے آپ کا, یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس پر ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کمنٹس کے اندر, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.